شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ہندوستان میں ایک سلطان ایسا بھی تھا جسے میسور کے ٹائیگر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کے بارے میں انگریزوں کو لگتا تھا کہ وہ ہندوستان پر کبھی قابض نہیں ہو سکتے۔ یہ برصغیر میں انگریزوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو عظیم جنگجو ٹیپو سلطان کے بارے میں بتاؤں گی، جس کی بہادری اور جرأت کی پورے برصغیر میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ سلطان فتح علی صاحب عرف سلطان ٹیپو 1 دسمبر 1751 کو پیدا ہوئے۔ آپ میسور کے ٹائیگر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ آپ ایسے سچے اور نیک حکمران تھے۔ آپ نے تنہا ہونے کے باوجود اتنی بڑی لڑائی لڑی اور آپ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے آپ کو شکست ہوئی۔ سلطان ٹیپو میسور کے حکمران تھے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں کئی انتظامی اختراعات کیں، جن میں ایک نیا سکوں کا نظام، کیلنڈر اور ایک نیا زمینی محصول کا نظام شامل ہیں۔ آپ نے میسور میں ریشم کی صنعت کی ترقی کا آغاز بھی کیا۔ آپ نے لوہے سے بنے راکٹوں کو وسعت دی اور ملٹری مینول فتح المجاہدین کو شروع کیا۔ سلطان ٹیپو نے میسور کی جنگوں کے دوران برطانوی افواج اور ان کے اتحادیوں کی پیش قدمی کے خلاف راکٹوں کو تعینات کیا۔ ٹیپو سلطان اور ان کے والد نے اپنی فرانسیسی تربیت یافتہ افواج کو انگریزوں کے خلاف استعمال کیا۔ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کا انتقال 1782 میں ہوا تھا۔ والد کی وفات کے بعد ٹیپو سلطان جانشین بنے اور میسور کی جنگ میں انگریزوں کے خلاف اہم فتوحات حاصل کیں۔ ناظرین، ٹیپو سلطان کو صرف 17 سال کی عمر میں اہم سفارتی اور فوجی مشنوں کا چارج دیا گیا تھا۔ وہ جنگوں میں اپنے والد کا دایاں بازو رہے۔ حیدر علی جنوبی ہندوستان کے سب سے طاقتور حکمران بن کر ابھرے تھے۔ ٹیپو سلطان کے والد نے اپنے بیٹے کو اردو، فارسی، عربی، قرآن پاک، فقہ، شوٹنگ اور باڑ لگانے جیسے مضامین کی ابتدائی تعلیم کے لیے قابل اساتذہ مقرر کر رکھے تھے۔ ٹیپو سلطان نے 1767 میں پہلی بار کرناٹک کے حملے میں گھڑ سواری دستے کی کمانڈ کی۔ 1779 میں انگریزوں نے فرانس کے زیر کنٹرول ماہے کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا، جسے ٹیپو سلطان نے اپنی حفاظت میں لے رکھا تھا۔ اس کے دفاع کے لیے کچھ فوجی تعینات تھے۔ جواب میں حیدر علی نے کرناٹک پر حملہ شروع کر دیا، جس کا مقصد انگریزوں کو مدارس سے نکالنا تھا۔ 1780 میں اس مہم کے دوران حیدر علی نے ٹیپو سلطان کو 10,000 آدمیوں اور 18 بندوقوں کے ساتھ کرنل بیلی کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ ٹیپو سلطان نے فیصلہ کن طور پر بیلی کو شکست دی۔ 360 یورپیوں میں سے 200 کو زندہ پکڑ لیا گیا اور سپاہیوں کو، جو 3800 آدمی تھے، ان کو بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ ٹیپو سلطان نے اپنے والد کی وفات تک کافی زیادہ فوجی تجربہ حاصل کر لیا تھا۔ ڈاکٹر دلاری قریشی کے مطابق ٹیپو سلطان زبردست جنگجو بادشاہ تھا۔ وہ اپنی نقل و حرکت میں اس قدر تیز تھا کہ دشمن کو ایسے لگتا تھا کہ وہ بیک وقت کئی محاذوں پر لڑ رہا ہے۔ ٹیپو سلطان ہندوستان کے ان حکمرانوں میں سے تھا جنہوں نے برطانوی فوجوں کو شکست دی۔ اس نے اپنے راکٹ کو چلانے کے لیے 1200 خصوصی فوجیوں کو تعینات کیا۔ یہ لوگ ہتھیار چلانے میں ماہر تھے اور انہیں سلنڈر کے قطر اور ہدف تک کے فاصلے کے حساب سے اپنے راکٹ کو ایک زاویہ پر چلانے کی تربیت دی گئی تھی۔ ان راکٹوں پر جڑواں سائڈ پر تیز بلیڈ لگائے گئے تھے۔ ٹیپو سلطان نے حیدر علی کی وفات کے بعد راکٹوں کے استعمال کو بہت زیادہ بڑھایا۔ ٹیپو سلطان نے جب سے تلوار اٹھائی تھی، انگریزوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ٹیپو سلطان جیسے ہیرو کو آئیڈیل بنانے کے بجائے ہماری نوجوان نسل ٹیپو سلطان کو مکمل فراموش کر چکی ہے۔
ٹیپو سلطان کو شمشیر زنی، تیراکی، نیزہ بازی، تیر اندازی میں بھی بہت مہارت حاصل تھی۔ آپ انتہائی سمجھدار تھے اور گوریلا وار کے ماہر تھے، یعنی چھپ کر دوسرے کو مار گرانا، اور انہیں خبر تک بھی نہ ہوتی تھی۔ ٹیپو سلطان نے بحری افواج کو جدید خطوط پر منظم کیا تھا۔ انہوں نے بحری فوج قائم کی تاکہ سلطنت کے مغربی ساحل کی حفاظت ہو۔ سمندر میں مقناطیسی چٹانوں سے بچاؤ کے لیے جہازوں میں تانبے کا استعمال ٹیپو سلطان کے ذہن کے مرہون منت ہے۔ نپولین بوناپارٹ بھی ٹیپو سلطان کی بہادری کا بہت قائل تھا۔ شہادت کے وقت ٹیپو سلطان کی عمر صرف 48 برس تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد بھی انگریز کئی روز تک ان کے پاس جانے سے ڈرتے تھے۔ ناظرین، بلا شبہ ایسا بہادر حکمران مائیں روز روز پیدا نہیں کرتیں۔ ٹیپو سلطان کو ہولی گیٹ وے پر شہید کیا گیا تھا اور ٹیپو سلطان کو گماز میں اپنے والد کی قبر کے پاس دفن کیا گیا ہے۔